جب فاصلے کم ہونے لگے، صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ مریم کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا احساس سکون تھا۔ وہ صوفے پر نہیں تھی، بلکہ بستر پر تھی۔ ایک لمحے کو وہ گھبرا گئی، پھر اسے یاد آیا کل رات کا جملہ، صوفہ چھوڑ دو۔ وہ آہستہ سے کروٹ بدلی۔ جانف اس سے فاصلے پر لیٹا تھا، پیٹھ اس کی طرف کیے۔ سانسوں کی ہلکی آواز بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ مریم چپ چاپ بیٹھی رہی۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ڈر بھی اور عجیب سا سکون بھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آواز آئی، تم جاگ گئی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک اطلاع تھی۔ جی، مریم نے آہستہ کہا۔ جانف اٹھ کر بیٹھ گیا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی سرخی، چہرے پر وہی سنجیدگی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے مختصر کہا۔ آج باہر جانا ہے؟ مریم چونک گئی۔ ابھی؟ ہاں۔ اس نے گھڑی دیکھی، دادا جان کے پاس جانے سے پہلے۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، سادہ سا سوٹ، ہلکا دوپٹہ، کھلے بال، کوئی بھاری میک اپ نہیں، صرف معصومیت۔ جانف نے ایک نظر ڈالی اور پھر نظر چرا لی، لیکن دل نے نوٹ کر لیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، ریڈیو بند، سڑکوں پر صبح کی ہلکی دھوپ۔ مریم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ نئی جگہ، نیا شہر، نئی زندگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جانف نے اچانک پوچھا۔ وہ چونکی۔ نہیں، جھوٹ بولنا مت سیکھو، وہ ہلکے لہجے میں بولا۔ یہ عادت خطرناک ہوتی ہے۔ مریم نے ہمت کر کے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے اب سے۔ گاڑی سست ہو گئی۔ جانف نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور میں جواب نہیں دے پاتی۔ یہ سچ تھا، سیدھا، خاموش، بے آواز سچ۔ جانف نے اسٹیئرنگ مضبوط پکڑا۔ میں برالف نہیں ہوں مریم، وہ آہستہ بولا۔ بس غصے میں غلط ہو جاتا ہوں۔ یہ پہلا اعتراف تھا۔ مریم نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں رکے، سادہ سا ماحول، خاموش موسیقی۔ بیٹھو، جانف نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ آرڈر آیا، چائے، ٹوسٹ، انڈا۔ مریم نے چائے کا کپ اٹھایا، گرم تھا، ہاتھ جل گیا۔ آہ، وہ بے ساختہ بولی۔ جانف فوراً اس کی طرف جھکا۔ کہاں جلا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پہلا لمس تھا جس میں غصہ نہیں تھا، حکم نہیں تھا، صرف فکر تھی۔ مریم کی سانس رک گئی۔ یہاں، اس نے آہستہ کہا۔ جانف نے اس کے ہاتھ پر دیکھتے ہوئے کہا، خیال رکھا کرو اپنا۔ پھر جیسے خود کو ہوش آیا، فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک مریم ہنس دی۔ آپ ڈر گئے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جانف چونکا، پھر خود بھی مسکرا دیا۔ ہاں، وہ آہستہ بولا۔ شاید یہ پہلی ہنسی تھی جو دل تک پہنچی۔ گاڑی میں اب خاموشی نہیں تھی، سکون تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، آپ برے نہیں ہیں،
جانف نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور تم کمزور نہیں ہو۔ یہ جملے چھوٹے تھے مگر معنی بہت بڑے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں نفرت ٹوٹتی ہے اور محبت ابھی پیدا نہیں ہوتی، بس ایک چیز جنم لیتی ہے: قربت، خاموش، آہستہ، گہری۔ جب خاموش محبت بول اٹھی، وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ وہ دن، وہ شامیں، وہ خاموش راتیں، جن میں جانف اور مریم ایک ہی چھت کے نیچے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے عادی ہوتے گئے۔ اب وہ اس کے لیے دروازہ لاک کرنا یاد دلاتا تھا، وہ اس کے لیے چائے میں کم چینی رکھتی تھی۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بس خیال۔ اور کبھی کبھی یہی محبت کی پہلی زبان ہوتی ہے۔ ایک دن جانف دیر سے گھر لوٹا، چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں الجھن۔ مریم نے سلام کیا مگر جواب نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی مگر دل بھاری ہو گیا۔ رات کے کھانے پر اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ جانف چونکا، نہیں۔ کیوں؟ آپ آج بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ دفتر میں ایک نے کہا کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی ہے اور تم بس سمجھوتا ہو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ مریم کی آنکھیں بھر آئیں اور اپنے کیا سوچا؟ جانف نے نظریں اٹھا کر پہلی بار صاف صاف کہا، میں غصے میں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ یہ پہلا اقرار تھا، بے ساختہ، بے سہارا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جانف ایک قدم آگے بڑھا، اور تم کبھی بوجھ نہیں رہو گی۔ اسی رات بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے باہر بوندیں روشنی میں چمک رہی تھیں۔ مریم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ جانف پیچھے آیا۔ مریم، اس نے آہستہ پکارا۔ وہ پلٹی۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں کھو دینے سے ڈرنے لگا ہوں تو کیا یہ محبت ہے؟ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کب سے اسی ڈر میں جی رہی ہوں تو کیا یہ بھی محبت ہے؟ جانف نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار جھجک نہیں تھی۔ میں نے یہ رشتہ مجبوری میں قبول کیا تھا، وہ آہستہ بولا، مگر اب میں تمہیں اپنی مرضی سے چاہتا ہوں۔ مریم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اور میں نے صبر کیا تھا، وہ مسکرا کر بولی، مگر محبت ہمیشہ سے تھی، اور یہی محبت کی خوبصورتی تھی۔ جانف نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم۔ یہ الفاظ بھاری تھے مگر سچے۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ اور میں نے اب سے پہلے دن ہی کر لی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ بس کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانف نے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ پہلا لمس تھا جو مکمل تھا، بغیر خوف، بغیر حد کے۔ اگلے دن وہ دونوں دادا جان کے پاس بیٹھے تھے۔ مریم کے چہرے پر سکون تھا اور جانف کی آنکھوں میں نرمی۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا تھا نا، نکاح میں طاقت ہوتی ہے۔ جانف نے مریم کا ہاتھ تھاما۔ اب ٹھیک کہتے تھے دادا جان، کچھ رشتے فوراً محبت نہیں بنتے، وہ آزمائش سے گزرتے ہیں۔ مریم اور جانف کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا، تلخ آغاز، خاموش سفر، مگر انجام محبت۔ اور جب محبت صبر سے جنم لے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، خاموش، گہری اور بے حد سچی۔